چوتھا باب علم خلاف اور اس کی دلکشی کے اسباب و عوامل، اختلافی علوم کی طرف لوگوں کا رجحان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب خلافت پر خلفائے راشدین جلوہ افروز ہوئے۔ یہ لوگ عالم باللہ تھے، فقہی احکام اور امور فتاوی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو فقیہوں سے مدد لینے کی بہت ہی کم ضرورت پیش آتی تھی، کبھی کبھی مشورے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے علماء صرف علم آخرت کے ہو رہے تھے، انہیں کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا۔ فتاوی اور مخلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے اور ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ پھر خلافت ایسے لوگوں کو مل گئی جو اس کے اہل نہ تھے۔ خلافت کے ساتھ ساتھ وہ رسوخ فی العلم کے بغیر امور فتاوی کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس طرح انہیں مجبوراً فقہا کی مدد لینی پڑی اور ہر حال میں ان کی معیت ضروری سمجھی تاکہ جو حکم وہ جاری کریں اس سلسلے میں علماء سے بھی استصواب کر سکیں۔ اس وقت علماء تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو نمونہ سلف تھے، چنانچہ اگر کبھی انہیں احکام کی طرف بلایا جاتا تو وہ جانے سے پہلو تہی کرتے۔ مجبوراً حکام کو بھی سخت روش اختیار کرنی پڑی، انہیں زبردستی سرکاری عہدوں پر بٹھلایا گیا اور قضاء و افتاء کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ اس وقت لوگوں نے علماء کی یہ عزت دیکھی کہ امام، حاکم اور والی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں، تو ان میں بھی عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ علم فتاوی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، حاکموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا اور ان سے متعارف ہو کر عہدے اور انعامات لیے۔ بعض علماء محروم بھی رہ گئے۔ بعض وہ لوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے وہ بھی اپنا دامن نہ بچا سکے۔ غرض یہ کہ وہ فقہا جو مطلوب تھے طالب بن گئے اور جو کبھی حکام سے دور رہنے کے باعث عزت دار تھے ان کے درباروں میں حاضری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ تاہم ایسے علماء دین بھی ہر دور میں موجود رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دور میں اکثر و بیشتر لوگ افتاء اور قضاء سے متعلق علوم کی طرف متوجہ تھے، کیونکہ در حقیقت یہی علوم سرکاری عہدوں کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتے تھے۔ پھر کچھ سربراہان مملکت اور عمراء حکام پیدا ہوئے جنہیں عقائد کے باب میں علماء کے اختلافات اور دلائل کی تفصیل جاننے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ عمراء و حکام علم کلام سے متعلق مناظرانہ بحثوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ لوگ علم کلام کا مطالعہ کرنے لگے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں، مناظرانہ بحثوں کے طریقے ایجاد کیے گئے، فریق ثانی پر اعتراضات کرنے کے لیے نئے نئے ڈھنگ وضع کیے گئے اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین الہی کا دفاع، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور بدعت کی بے کنی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے فقہا بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کی فقہی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی بھلائی پیش نظر ہے۔ پھر کچھ عمراء اور حکام ایسے آئے جنہوں نے علم کلام میں مناظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں کی۔ ان کے خیال میں اس طرح کے مناظروں سے نہ صرف یہ کہ جھگڑے پیدا ہوئے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا، کشت و خون اور ملکوں کی تباہی تک نوبت پہنچی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں مناظرانہ بحثوں کا ذوق رکھتے تھے۔ انہیں یہ معلوم کرنے سے دلچسپی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب میں سے کون سا مذہب بہتر ہے۔ علماء نے بھی ان کے ذوق کی تکمیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علم کلام اور دوسرے علوم و فنون بالائے طاق رکھ دیے گئے اور فقہی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے خاص طور پر فقہ شافعی اور حنفی کے باہمی اختلافات کو اپنا موضوع بنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مذاہب کے اختلافات پر کچھ زیادہ توجہ نہ دی۔
یہ نام نہاد علماء اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ ہم شرعی احکام کے اسرار و رموز کی دریافت، مذہبی اختلافات کے اسباب و عوامل کے اثبات اور فتاوی کے اصولوں اور ضوابط کی تشکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کتابیں لکھیں اور اس میں مناظرانہ رنگ کے مباحث درج کیے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں، معلوم نہیں آئندہ کے لیے اللہ نے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ خلافیات کی طرف ان لوگوں کے رجحان کا واحد سبب یہی تھا جس کا تفصیلی ذکر اس گفتگو میں ہوا۔ فرض کیجئے اگر حکام دنیا ان دونوں ائمہ کے بجائے کسی اور امام کے مذہبی اختلافات معلوم کرنے کے درپے ہو جائیں یا کسی اور علم کی طرف ان کی توجہ ہو تو علماء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہی علم دین ہے اور ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ دور حاضر کے مناظروں کی نوعیت۔ مناظر علماء کبھی کبھی یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے تلاش حق اور وضاحت حق کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ حق مطلوب ہے اور فکر و نظر میں ایک دوسرے کی مدد یا کسی ایک مسئلے پر بہت سی آراء کی موافقت مفید ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں کی بھی یہی نوعیت تھی، مثلا دادا کے ساتھ بھائیوں کے محروم ہونے کا مسئلہ، شراب خوری کی سزا، امام کی غلطی کرنے پر جرمانہ وغیرہ مسائل میں صحابہ کے مشورے مشہور ہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فقہا کی اختلافی تقریریں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقریروں سے تشبیہ دینا مغالطہ انگیزی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حق کی طلب کے لیے ایک دوسرے کی مدد چاہنا دین کی بات ہے، مگر اس کی بھی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط، فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی فرض عین کی تحصیل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر مناظرہ فرض کفایہ ہے تو اسے اس مناظرے میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ جس شخص پر فرض عین ہو اور فرض کفایہ میں مصروف ہو جائے اور یہ دعوے کرے کہ میرا مقصد طلب حق ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑ کر کپڑے بننے کی کوشش میں مصروف ہو اور یہ کہے کہ میرا مقصد ان لوگوں کی ستر پوشی کرنا ہے جو ننگے بدن نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ مناظروں میں مشغول ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جو فرض عین ہیں۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی شخص فوت شدہ نماز فوراً ادا کرنا چاہے اور کسی شرط کا لحاظ کیے بغیر نیت باندھ لے تو اس نماز سے وہ بجائے متی کے نافرمان قرار دیا جائے گا، حالانکہ نماز سے بڑھ کر اور کون سا عمل اتنے ثواب کا حامل ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشغول ہے وہی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہوگا اور اس کے باوجود مناظرے میں مصروف ہوگا تو یہ کھلی نافرمانی ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ایک گروہ کو دیکھے کہ وہ لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ کر جان دے رہے ہیں اور شہر بھر میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر وہ شخص انہیں پانی پلا سکتا ہے تو اس کے لیے یہی اہم ترین فرض کفایہ ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود انہیں پانی نہ پلائے اور پچھنے لگانے کا کام شروع کر دے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پورے شہر میں کوئی بھی اس کا جاننے والا نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اس وقت اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ اس کے جاننے والے تو شہر میں بہت ہیں، اب مزید کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ پچھنے لگانے والوں کی کثرت سے اس پیشے کا فرض کفایہ ہونا تو ختم نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص غلط فہمی میں مبتلا ہے، اسے تو مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کرنا چاہیے، یہ زیادہ اہم فرض کفایہ ہے۔ یہی حال ان مناظرین کا ہے جو اپنے مناظروں کو فرض کفایہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ شہر میں اور بھی فروض کفایہ ہیں، ان کی ادائیگی کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ مثلا فتویٰ ہے، اس کے جاننے والے شہر میں بہت
بہت لوگ ہیں، اور کچھ فروض کفایہ شہر میں ایسے ہیں جن کی طرف فقہا کی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے فروض کفایہ میں طب ہے۔ اکثر شہروں میں مسلمان طبیب نہیں، حالانکہ ان امور شرعیہ میں جن کا تعلق طب سے ہے مسلمان اتباع کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ بھی اہم فرض کفایہ ہے کہ مناظرہ کرنے والے عام طور پر ایسے مناظروں میں جاتے ہیں جہاں لوگ ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں یا ریشم کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ مناظر علماء یہ منظر دیکھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے، اور ایسے مسائل میں مناظرہ کرتے ہیں جو کبھی واقع نہ ہوں گے، یا کبھی واقع بھی ہوں گے تو شہر میں ان کے بتانے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مسائل میں مناظرہ کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے زیادہ اہم فرض کفایہ ترک کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المداہن فی خیارکم والفاحش فی اشرارکم ونحول الملک فی صغارکم والفقہ فی اراذلک۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب تم میں سے لوگوں میں مداحنت پیدا ہو جائے گی اور بروں میں بے حیائی، حکومت چھوٹوں کی طرف منتقل ہو جائے گی اور فقہ رذیلوں میں چلا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کر اپنی رائے سے فتویٰ دے سکے۔ امام شافعی یا امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے مذاہب کا پابند ہو کر فتویٰ نہ دے۔ اگر اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک صحیح نظر آتا ہو تو امام شافعی کی رائے مسترد کر دے اور جو صحیح مذہب ہو اس کے مطابق فتویٰ دے، جس طرح کبار صحابہ اور ائمہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس شخص کے مناظروں سے کیا حاصل جو اجتہاد کا اہل نہیں ہے، جیسا کہ موجودہ دور کے فقہا کا حال ہے۔ جب کوئی ان سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو وہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، اگر ان کے امام کے مذہب میں کوئی ضعف بھی ہو تب بھی ان کے لیے اس کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگ اگر مناظرے کریں تو ان سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مذہب انہیں معلوم ہے، اس مذہب کے خلاف فتویٰ دینے کا اختیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کہیں کوئی جھول محسوس ہو یا مشکل پیش آئے تو وہاں بھی انہیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں بھی ہمارے امام کی رائے ہوگی یا اس اشکال کا بھی حل ہوگا۔ ہمیں مجتہدانہ بصیرت میسر نہیں ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ لگائیں، تاکہ اس طرح کے لوگوں کو ایسے مسائل میں بحث کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جن میں ان کے امام کی رائے ایک سے زائد ہو۔ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ کمزور قول چھوڑ کر قوی روایت اختیار کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں بھی کبھی مناظرے نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسائل تلاش کیے جاتے ہیں جن میں دو اماموں کا شدید اختلاف ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے امور میں مناظرہ کیا جائے جو پیش آ چکے ہوں یا قریب الوقوع ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے جو نئے ہوں یا بار بار ان کی ضرورت پیش آتی ہو، جیسے مال وراثت کی تقسیم کے مسائل۔ لیکن آج کل مناظرین کو دیکھیے، یہ لوگ ان مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے جن میں ابتلاء عام کی وجہ سے امر حق جاننے کی ضرورت رہتی ہے، بلکہ ایسے مسائل تلاش کرتے ہیں جن میں جھگڑے کی کوئی صورت نکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کا تعلق حدیث سے ہے فقہ سے نہیں، یا یہ مسائل اس قدر مختصر ہیں کہ ان میں بحث و گفتگو کی گنجائش ہی نہیں ہے، حالانکہ اصل مقصود یہی ہے کہ گفتگو مختصر ہو تاکہ جلد سے جلد مطلوب تک پہنچنا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ امراء و حکام کی محفلوں یا عوامی اجتماعات میں مناظرہ کرنے کے بجائے نجی مجلسوں میں مناظرہ کرنے کو اچھا سمجھتا ہو۔ تنہائیوں میں ہمت مجتمع رہتی ہے اور ذہن و فکر خارجی عوامل سے پاک و صاف رہتے ہیں۔ اس صورت میں جلد سے جلد حق کا ادراک ہو سکتا ہے۔ عام اجتماعات میں نام و نمود کی گنجائش سر ابھارتی ہے۔
نام و نمود کی خواہش سر ابھارتی ہے۔ ہر فریق حق و باطل کی پرواہ کیے بغیر یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آج کل مناظرے کرنے والے عام اجتماعات میں مناظرہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ مناظرین مدتوں تک ایک دوسرے کے ساتھ تنہائیوں میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بحث نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا۔ لیکن جہاں کوئی امیر یا حاکم موجود ہو یا عام لوگوں کا مجمع ہو تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو مقرر اعظم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ حق کی طلب میں مناظرے کا حال اس شخص کی حالت سے مشابہ ہو جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ وہ شخص یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ چیز میرے ذریعے مل رہی ہے یا کسی اور کے ذریعے۔ اس طرح مناظرے میں ایک فریق دوسرے فریق کو معاون و مددگار سمجھے، مخالف یا دشمن تصور نہ کرے۔ اگر فریق ثانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور ممنون و احسان مند ہونا چاہیے، جس طرح ہم اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو گمشدہ چیز کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ صحابہ کے مشوروں کا یہی حال تھا، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تھے۔ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات بیان کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت صحیح کہتی ہے، مرد غلطی پر تھا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو صحیح کہتا ہے، میں غلط کہہ رہا تھا۔ واقعی ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کی تصحیح کی تو ثانی الذکر نے لوگوں سے فرمایا، جب تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے درمیان موجود ہیں مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس شخص کا انجام دریافت کیا تھا جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا۔ آپ نے جواب دیا، وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اس وقت کوفہ کے امیر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے کہا، شاید امیر تمہارے سوال سمجھ نہیں سکے ہیں، دوبارہ پوچھو۔ سائل نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تو جنتی ہے۔ ابو موسیٰ نے یہ بات تسلیم کی اور فرمایا، طالب حق کو اسی طرح انصاف کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا واقعہ ہمارے دور کے کسی فقیہ کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو وہ کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتا بلکہ اپنی رائے کی مختلف توجیہیں کرتا۔ یہی حال مناظرین کا ہے۔ اگر فریق ثانی کی زبان سے صحیح بات ظاہر ہو جائے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، جھیپتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رد ہو جائے کہ اگر کوئی منصف مزاج شخص اسے ناپسند بھی کرتا ہے تو وہ عمر بھر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان مناظرین کو کہ اپنے مناظروں کو صحابہ کے مشوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق ثانی ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنا چاہے یا ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف آنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سلف کے مناظرے ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اشکال، جواب اشکال، الزام اور جواب الزام جیسی چیزیں ان کے زمانے میں نہ تھیں۔ اب اگر کوئی فریق مناظرے میں اپنی پہلی دلیل کو غلط تسلیم کر کے یا غلط تسلیم کیے بغیر دوسری دلیل پیش کرنا چاہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بات تم اب کہہ رہے ہو وہ تمہاری پہلی تقریر کے مطابق نہیں ہے، اس لیے تمہاری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کتنا غلط طریقہ ہے یہ! حالانکہ حق کی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہوتا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کی دوسری دلیل کو پہلی دلیل کے مخالف کہہ کر رد کرنا چاہیے تھا بلکہ قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اس دور کے مناظرانہ مجالس کا جائزہ لیجئے، ہر فریق اپنے مخالف کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس طرح کے تمام اجتماعات جھگڑوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مخالف کی زبان سے امر حق ادا نہ ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے علم کے مطابق کسی ایک اصل کو علت
ٹھہرا کر استدلال کرتا ہے تو دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اصل میں حکم اسی علت کی بنا پر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا فہم تو یہی کہتا ہے، اگر تمہیں اس اصل کی کوئی دوسری علت معلوم ہو تو بتلا دو، میں بھی اس میں غور و فکر کروں گا۔ معترض اپنی بات پر اصرار کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقی علت معلوم ہے لیکن ظاہر نہیں کروں گا۔ مجلس مناظرہ کا سارا وقت اس طرح کے سوالات اور جوابات میں گزر جاتا ہے۔ بیچارے معترض کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کہنا شریعت پر جھوٹ بولنا ہے کہ مجھے حقیقی علت معلوم ہے لیکن اس میں اس کا اظہار نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر حقیقت میں وہ شخص حکم کی علت سے واقف نہیں ہے، محض اپنے حریف کو پریشان کرنے کی غرض سے واقفیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی فسق میں کوئی شبہ نہیں، وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے، اور معترض اپنے دعوے میں سچا ہے، تب بھی اس کا فسق ظاہر ہے۔ اس صورت میں وہ ایک شرعی حقیقت چھپا رہا ہے، حالانکہ ایک مسلمان بھائی اس سے معلوم کر رہا ہے تاکہ وہ غور و فکر کر سکے، اگر مضبوط دلیل ہو تو قبول کر سکے اور کمزور ہو تو اس کا ضعف ثابت کر کے معترض کو جہل کی تاریکیوں سے علم کے اجالے میں لا سکے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کو دین کی کوئی بات معلوم ہو اور اس سلسلے میں اس سے کچھ دریافت کیا جائے تو اس کا بتلانا واجب ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ میں اسے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا محض مناظرانہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہم نے ہوا و ہوس کی تسکین کے لیے فریق مخالف پر قابو پانے کے لیے ایجاد کیا ہے، ورنہ شرعی طور پر اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر وہ پوچھے جانے کے باوجود بتلانے سے گریز کرے گا تو کاذب ہوگا یا فاسق۔ اس تفصیل کی روشنی میں صحابہ کے مشوروں اور علماء سلف کے مباحثوں پر نظر ڈالو، کہیں اس طرح کی بات سنی گئی ہے یا کبھی کسی نے اپنے مقابل کو ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنے سے منع کیا ہے، یا قیاس سے قول صحابی سے اور حدیث سے آیت کی طرف رجوع کرنے پر اعتراض کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے مناظروں کا حال تو یہ تھا کہ جو ان کے دلوں میں ہوتا اس کا اظہار کر دیتے اور پھر سب مل کر غور و فکر کرتے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے استفادے کی امید ہو یا وہ علم میں مشغول ہو۔ اب رواج یہ ہے کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امر حق ان کی زبان سے نہ نکل جائے اور اس طرح ہمارا وقار خاک میں نہ مل جائے۔ ان لوگوں سے مناظرہ کرنے میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی جو علم میں ان سے کم ہیں۔ یہ چند شرائط ذکر کی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں لیکن ان میں بہت سی باریکیاں ہیں، اس لیے محض ان 8 شرائط پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان کی روشنی میں آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کے لیے مناظرہ کر رہا ہے یا کسی اور مقصد کی خاطر۔ مناظرے کے نقصانات۔ جاننا چاہیے کہ ایسے تمام مناظرے جن کے ذریعے اپنا غلبہ، فریق مخالف کی شکست، اپنے شرف و فضل، خوش بیانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہو، ان برائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ مناظرے سے کبر، حسد، خود پسندی، حرص، تزکیہ نفس اور حب جاہ جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی مثال شراب کی سی ہے جسے آدمی معمولی گناہ سمجھتا ہے لیکن یہی شراب باقی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ زنا، سب و شتم اور چوری وغیرہ کی عادتیں بسا اوقات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح جس شخص کے دل میں دوسرے کو خاموش کرنے، خود غالب رہنے اور عزت و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دوسری بری عادتیں جنم لیتی ہیں۔ ہم ان بری عادتوں کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد ثالث یعنی چوتھی جلد میں بیان کریں گے۔ یہاں ہم صرف وہ عادتیں ذکر کریں گے جو مناظروں سے جنم لیتی ہیں۔ حسد، ان میں سے ایک بری عادت حسد ہے۔ حسد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حسد اچھائیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ مناظرہ جذبہ حسد سے کبھی خالی نہیں رہتا، کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مطلوب، کبھی اس کی تقریر اور خوش بیانی کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی اس کے
اس کے حریف کی۔ جب تک دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی رہے گا جو علم اور مناظرے میں رسوخ رکھتا ہو اور اس عنوان سے اس کی شہرت بھی ہو، یا کسی مناظر کی تقریر اور بحث کا انداز اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو، تو وہ حسد ضرور کرے گا اور یہی چاہے گا کہ اللہ کی یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے۔ حسد ایک شعلہ ریز آگ ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے، بلا شبہ وہ دنیا ہی میں عذاب علیم کا مزہ چکھ رہا ہے، قیامت کے عذاب کی ہولناکیاں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرو۔ فقہا کے وہ اقوال جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں قابل توجہ نہیں ہیں، انہیں تسلیم مت کرو۔ یہ لوگ اس طرح ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں جس طرح ریوڑ کی بکریاں ایک دوسرے کو سینگ مارتی ہیں۔ کبر، دوسری عادت کبر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تکبر وضع اللہ ومن تواضع رفع اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اسے پستی دیتا ہے، اور جو شخص انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں، العظمت ازاری والکبریائی ردائی فمن نازعنی واحد فیہما قسمت۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عظمت میرا آزار ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا۔ مناظرہ کرنے والے کبر سے خالی نہیں رہتے، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اپنے حریف کے سامنے ناک نیچی نہ ہو، وہ اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے اور اس طریقے پر اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجلس میں وہ جگہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت سے بلند ہو، صدر مقام سے قریب ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا پستی میں۔ اس جگہ کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر وہاں پہنچنے کی راہیں تنگ ہوں تو کشت و خون تک نوبت پہنچتی ہے۔ بعض اوقات کم فہم لوگ یا حد درجے چالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ علم کی شرف کی حفاظت کے لیے بلندی مقام کے خواہاں ہیں۔ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے۔ یہ لوگ تواضع کو، جس کی اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعریف کی ہے، ذلت سے، اور اس کبر کو جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، دین کی عزت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ محض الفاظ کی تبدیلی ہے جس کا مقصد بندگان خدا کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی تبدیلی ہے جیسی آج کل کے لوگوں نے علم و حکمت کے معنی میں کی ہے۔ کینہ، تیسری عادت کینہ ہے۔ مناظرہ کرنے والے اس عادت سے بھی بہت کم خالی نظر آتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المومن لیس بحقود، مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔ کینے کی مذمت میں بھی بہت کچھ وارد ہے۔ تم نے ایسا کوئی مناظرہ نہ دیکھا ہوگا جو اس کی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اس کے حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے سے کینہ نہ رکھے۔ کبھی تو یہ کینہ دل میں بصورت نفاق پرورش پاتا رہتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ مجلس میں تمام سننے والے کسی ایک فریق کو ترجیح دیں اور اسی کی تقریر کو اچھا قرار دیں، بلکہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجھیں گے اور اسی کی طرف متوجہ رہیں گے۔ ان کا یہی عمل نفاق اور عداوت کا سبب بنے گا۔ چنانچہ جہاں کسی نے مناظرہ کرنے والے کی طرف کم توجہ کی، عمر بھر کے لیے اس کے دل میں کینے نے جگہ بنا لی۔ غیبت، چوتھی عادت غیبت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ مناظرہ کرنے والا ہمیشہ مردار کھانے میں مصروف رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخالف کی نقالی کرتا ہے، اس کا مضحکہ اڑاتا ہے، اس کے عیوب بیان کرتا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی جو بات نقل کرے صحیح بیان کر دے، لیکن اس سے بھی یہ ہوگا کہ وہ ایسی باتیں زیادہ بیان کرے گا جن سے اس کی تحقیر ہو یا اس کی شکست کا اظہار ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ذکر بھی غیبت میں داخل ہے۔ اگر جھوٹ بولے گا تو یہ بہتان ہوگا جس کی برائی غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مناظرہ کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان لوگوں کو کم فہم
محترم جاہل اور احمق نہ کہیں جو ان کی تقریر سننے کے بجائے ان کے حریف کی تقریر زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ تزکیہ نفس، پانچویں عادت تزکیہ نفس ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 32۔ تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ کسی صاحب بصیرت شخص سے سوال کیا گیا کہ برا سچ کون سا ہے؟ اس نے جواب میں اپنے نفس کی تعریف کرنا بدترین سچ ہے۔ مناظرہ کرنے والا اپنی قوت بیان کی اور مخالفین پر اپنی برتری کی تعریف کیا ہی کرتا ہے، بلکہ مناظرے کے دوران وہ اس طرح کے دعوے کر بیٹھتا ہے کہ بھلا فلاں بات مجھ پر کس طرح مخفی رہ سکتی ہے، یا یہ کہ میں مختلف علوم کا ماہر ہوں، احادیث کا حافظ ہوں، اصول کے باب میں میرا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس طرح کے دعوے کبھی تو وہ محض شیخی کے طور پر کرتا ہے اور کبھی اپنی تقریروں کو مقبول بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لافظنی شرعن بھی ممنوع ہے اور عقلاً بھی۔ تجسس اور عیب جوئی، چھٹی بری عادت تجسس یا عیب جوئی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12، اور سراغ مت لگایا کرو یا جاسوسی مت کیا کرو۔ مناظرہ کرنے والا اپنے مقابل کی لغزشیں اور عیوب ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے شہر میں کوئی مناظرہ کرنے والا آیا ہو تو ایسے شخص کی تلاش کی جاتی ہے جو اس کی اندرونی حالات بیان کر سکے۔ اس سے ایک ایک عیب کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے اور یہ تفصیل ضرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کی بچپن کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں اور جسمانی عیوب بھی دریافت کیے جاتے ہیں کہ شاید کوئی لغزش یا گنج جیسا کوئی عیب سامنے آ جائے۔ چنانچہ اگر مناظرے میں فریق مخالف کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے تو وزادار لوگ کنایتاً اس عیب کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ مناظرہ کرنے والا بھی اسے ایک لطیف سبب سمجھ کر اہمیت دیتا ہے، لیکن بعض کم عقل و بے شرم لوگ اس عیب کے صاف اظہار میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ مناظرہ کرنے والے بعض معتبر علماء کے متعلق اس طرح کے واقعات سنے گئے ہیں۔ لوگوں کی تکلیف پر خوشی، ساتویں عادت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اور ان کی خوشی پر رنجیدہ ہو، حالانکہ وہ شخص جو اپنے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہتا ہے، مومنین کے اخلاق سے بہت دور ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے حب جاہ میں مبتلا ہے اس چیز سے خوش ہوگا جو اس کے مخالفین کو بری لگے۔ آج کل کے مناظرین میں باہمی عداوت سوتنوں کے باہمی عداوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جس طرح ایک سوتن دوسری کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے، زرد روح ہو جاتی ہے، اسی طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے مناظرہ کرنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی بھوت کو یا جنگلی درندے کو دیکھ کر اتنی پریشانی لاحق ہوتی ہوگی۔ کہاں گئی وہ محبت، وہ آپس کا میل جول جو پچھلے علماء کی ملاقاتوں میں نظر آتا تھا، وہ بھائی چارہ، باہمی امداد باہمی کا جذبہ، ایک دوسرے کی راحت و غم میں شریک رہنے کی جو روایتیں ان سے منقول ہیں وہ ان میں کہاں ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں جن کے یہاں علم رشتہ قربت کے بجائے باہمی عداوت کا ذریعہ بن چکا ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ غلبہ کی حوث بھی اور باہمی انس بھی باقی رہے۔ مناظرے کی مذمت کے لیے محض یہ بتلا دینا کافی ہے کہ مناظرہ تمہیں مومنین کے صفات سے دور کرتا ہے اور منافقین کی عادتیں تمہارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ نفاق، آٹھویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی مذمت کے سلسلے میں دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناظرہ کرنے والوں کو بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے مخالفین ملتے ہیں یا مخالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجبوراً زبان سے دوستی اور شوق ملاقات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ کہنے والا، مخاطب اور سننے والے سب جانتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سچائی
برائی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، مکر، فریب اور نفاق ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں دوست ہیں لیکن ان کے دلوں میں دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عادت سے پناہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فسمهم وأعمى أبصارهم۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، جب لوگ علم حاصل کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، زبان سے اظہار محبت کریں اور دلوں میں نفرت رہے، قربتیں ختم کرنے لگیں، اس وقت اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، انہیں بہرا کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں سے بینائی چھین لیتا ہے۔ تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا مضمون بالکل صحیح ہے۔ حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں بڑائی۔ نویں عادت یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں اپنی بات بڑی سمجھی جائے، اس سے نفرت کی جائے اور حق کے سلسلے میں جھگڑے پسند کیے جائیں۔ مناظرہ کرنے والے کے نزدیک بدترین بات یہ ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی زبان سے حق بات نکل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اسے تسلیم نہیں کرتا بلکہ پوری قوت سے اس کی تردید کرتا ہے اور اس سلسلے میں اپنی تمام قوت صرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ حق بات کے انکار کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امر حق کان میں پڑتا ہے، طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے۔ قرآن کریم کے دلائل اور شرعی الفاظ و اصطلاحات میں بھی وہ اپنی اس خباثت سے باز نہیں آتا بلکہ اتنا جری ہو جاتا ہے کہ ان پر بھی اعتراضات شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جھگڑنا باطل کے مقابلے میں بھی پسند کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من ترک المرء وهو مبتل بنی اللہ له بیتا فی ربد الجنہ ومن ترک المرء وهو محق بنى اللہ بیت فی اعلی الجنہ۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بناتا ہے، اور جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں جھوٹ بولنے اور امر حق کی تردید و تکذیب کا تعلق ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بہت کافی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 68۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ناانصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ فمن ازلم ان کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 32۔ اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات یعنی قرآن کو جبکہ اس کے پاس رسول کے ذریعے سے پہنچی جھٹلا دے۔ ریا، 10ویں عادت ریاکاری ہے۔ بندگان خدا کو دکھلانے کے لیے اور ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ریاکاری اختیار کی جاتی ہے۔ ریاکاری ایک ایسا لا علاج مرض ہے جس کے نتیجے میں آدمی بدترین گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ باب الریا میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ منافق کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں شہرت پائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ یہ وہ 10 بری خصلتیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ خصلتیں باقی تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ بعض غیر سنجیدہ لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دوسری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا مناظرے میں زبانی گفتگو کے بجائے گالی دینے، مار پیٹ کرنے، کپڑے پھاڑنے اور داڑیاں نوچنے تک کی نوبت پہنچ جائے، یا والدین اور اساتذہ وغیرہ کو کھلے بندوں گالیاں دی جائیں۔ اس قسم کی حرکت کرنے والے لوگ دائرہ انسانیت سے خارج ہیں۔ البتہ وہ لوگ بھی 10 برائیوں سے پاک نہیں ہوتے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، عقل مند، سنجیدہ اور متین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بعض مناظرین میں کچھ خصلتیں پائی جائیں، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے بلند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حامل ہوں یا ان کا تعلق کسی دوسرے شہر سے ہو، لیکن اگر فریقین ایک ہی درجے کے ہوں تو ان میں یہ 10 خرابیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ یہ 10 خرابیاں اصل ہیں، ان سے
کچھ اور برائیوں کو راہ ملتی ہے جن کی تفصیل ہم الگ الگ بیان نہیں کر سکتے، البتہ مختصر طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ خصلتوں کے علاوہ مناظرین میں یہ برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا ناک بھوں چڑھانا، غصہ کرنا، دشمنی، حرص، حب جاہ و مال کی طلب، خوش ہونا، اترانا، عمرہ اور حکام کی تعظیم کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے مال حرام سے اپنا حصہ لینا، گھوڑوں، سواریوں اور مخصوص لباس سے زیب و زینت اختیار کرنا، لوگوں کو غیر سمجھنا، لایانی اور لغو بحث میں وقت کھپانا، زیادہ بولنا، دل سے خدا کا خوف ختم ہونا وغیرہ۔ مناظر کا دل اس درجے غافل ہو جاتا ہے کہ اسے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے، کس سے دعا کی ہے، خشوع و خضوع تھا کہ نہیں۔ وہ تو زندگی بھر ان علوم میں غرق رہتا ہے جو اس کے لیے مناظرے میں مددگار ثابت ہو سکیں، اچھے اچھے الفاظ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مقفع و مسجع عبارتیں کرتا ہے اور عجیب و غریب باتیں اپنے ذہن کے خزانے میں جمع کرتا ہے، حالانکہ آخرت میں کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ تمام مناظرین یکساں نہیں ہوتے بلکہ اپنے مزاج اور درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وہ مناظرین بھی جو علم و عقل یا تدین کے مقابلے میں برے سمجھے جاتے ہیں یا ان برائیوں بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان برائیوں سے پاک نہیں ہوتے، تاہم ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے بلکہ کسی نہ کسی طرح انہیں چھپا لیتے ہیں۔ ان برائیوں کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو وعظ و نصیحت میں مشغول ہو، لیکن ہر واعظ یا ناصح سے نہیں بلکہ ان واعظین سے جن کے وعظ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں، عزت، مرتبہ اور دولت حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص فتاوی کا علم محض اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے عہدہ قضا حاصل ہو سکے، اوقاف کی سربراہی نصیب ہو یا ہم اثروں پر فوقیت ملے گی، وہ شخص بھی ان برائیوں کا منبع ٹھہرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہر اس شخص سے ہوگا جو ثواب آخرت کے علاوہ کسی اور مقصد سے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ عالم کو زندہ جاوید بھی بنا سکتا ہے اور دائمی ہلاکت کی طرف اس کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ علم نفع نہ دے تو نقصان پہنچائے گا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین عذاب اس عالم کو بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے علم سے کوئی نفع نہ دے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کو نفع نہیں ہوا تو نقصان ہوا، نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ شدید ترین، یہ نہیں کہ دوسرے گناہ گاروں کے برابر سزا مل جاتی، اس لیے کہ علم ایک بڑی دولت ہے۔ علم حاصل کرنے والا بھی معمولی درجے کا نہیں ہوتا، وہ علم کے ذریعے دائمی سلطنت کا طالب ہوتا ہے، اب اسے یا سلطنت ملے گی یا ہلاکت نصیب ہوگی۔ عالم کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دنیاوی حکومت کا خواہاں ہو، اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہو پائے تو کیا معمولی درجے کے لوگوں کی طرح بچا رہے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ زبردست رسوائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرے کی اجازت دی جانی چاہیے کیونکہ مناظروں سے علم کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جاہ و منصب کی محبت نہ ہو تو علم کا شوق ہی ختم ہو جائے۔ ان لوگوں کی دلیل صحیح ہے مگر مفید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مکتب میں پڑھنے کی طرف مائل کرنے کے لیے گیند بلے سے کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ کھیل کود کی محبت صحیح ہے۔ یہی حقیقت ان لوگوں کے استدلال کی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا کہ جو شخص جاہ و منصب کا طالب ہے وہ ناجی بھی ہے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے، ان اللہ لیوید ھذا الدین بالاقوم الاخلاق لهم، اور یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دین کی تائید کراتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان اللہ لیوید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے بھی کرا دیتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس طرح کے علماء رئیسوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ترک دنیا کی طرف بلاتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ سلف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس شمع کی سی ہے جو خود تو آگ میں جلتی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ ان علماء کے بجائے اگر خالص دنیا دار لوگ، عمرا، حکام ترک دنیا کی نصیحت کرنے لگیں تو ان کی مثال اس آگ کی سی ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء تین طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو علل اعلان دنیا داری میں مصروف ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود بھی کامران ہیں اور دوسروں کو بھی کامیابی و کامرانی کی راہ دکھلاتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو ظاہر و باطن دونوں حالتوں میں خدا کی طرف متوجہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود تو ہلاکت نصیب ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کے ذریعے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں، بظاہر خود بھی تارک دنیا دکھائی دیتے ہیں لیکن دلوں میں عوامی مقبولیت، عزت و جاہ کی خواہش ہے۔ اب تم غور کر لو کس زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ وہ علم و عمل بھی قبول کر لے گا جو خالص اس کے لیے نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم باب الریا میں اور جلد ثالث کے دوسرے ابواب میں تشفی بخش گفتگو کریں گے۔